والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، آج میں آپ کے سامنے جزیرۃ العرب کی طبعی حالت بھی پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ارض وحی ہے، ارض مقدس ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے 4 اپنی بڑی کتابیں نازل کی ہیں۔ 4 آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل اس ارض مقدس میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ جو پورا خطہ ہے یہ 3 اطراف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، اور شمال کی طرف سے بھی پانی سے گھرا ہوا ہے، اور یہ جو طرف ہے یہ خشکی کا ہے۔ یہ پورا جزیرہ نما کہلاتا ہے، اور جزیرہ نما اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 اطراف سے پانی ہے۔ شمال میں بحیرہ روم ہے، مغربی سائڈ پر بحیرہ قلزم، بحیرہ احمر، اور اس کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اسی طرح مغربی سائڈ پر، اور مشرقی سائڈ پر جو ہے خلیج فارس بھی کہلاتا ہے، اور اس کو جو ہے خلیج عرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور شمال کی سائڈ پر جو ہے یعنی شمال میں شام ہے، اور شمال مشرق کی سائڈ پر جو ہے عراق واقع ہے، اور شمالی مغرب کی طرف جو ہے صحرائے سینا واقع ہے، اور جنوباً جو ہے بحیرہ عرب واقع ہے۔ یہ پورا خطہ جو ہے جزیرۃ العرب کہلاتا ہے، اور یہاں چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو اسی اعتبار سے گویا کہ یہ مذاہب کا مرکز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب سب سے پہلے زمین پر اتارا، کرۂ ارض پر اتارا، تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، یہ جو مقام ہے یہاں اللہ رب العزت کا سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ کعبۃ اللہ تھا۔ تو اس طرح یہ جو خطہ ہے سرزمین عرب، یہ زمانہ قدیم سے، بلکہ شروع سے جب سے انسان کو اللہ رب العزت نے زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اسی وقت سے اس کی مذہبی حالت جو ہے گویا کہ وہ سب کے ہاں مسلم ہے، تمام مذاہب کے ہاں۔ تو یہ جو ہے کچھ جزیرۃ العرب کے اطراف کے علاقے تھے۔ اب جزیرۃ العرب کے جو اپنے خاص ممالک ہے، جہاں آج جو ان کی سیاسی جغرافیہ جزیرۃ العرب کا، یہاں جنوب میں یمن ہے، جنوبی مغربی سائڈ پر عمان ہے، اور یہ جو یہاں میں نے یہ لاٹھی رکھی ہے، یہ جو علاقہ ہے یہاں گویا کہ متحدہ عرب امارات واقع ہے، یہ بحرین ہے، یہاں کویت واقع ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ اردن ہے، اور اس پورے علاقے میں سعودی عرب پھیلا ہوا ہے۔ جزیرۃ العرب کو علماء جغرافیہ طبعی طور پر 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا علاقہ حجاز کہلاتا ہے، دوسرا علاقہ جو ہے وہ تہامہ کہلاتا ہے، دوسرا حجاز کہلاتا ہے، تیسرا نجد کہلاتا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ الربع الخالی یعنی صحرائی علاقہ ہے، بہت بڑا صحرا۔ یہ صحرائی علاقے جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ جنوب میں عمان اور یمن کے سے لے کر اوپر کی طرف پھر جو ہے بیچ میں صحرائی دھونا ہے، اور اخیر میں صحرائی شام ہے، اور اس طرف شمال کی طرف صحرائی نفوذ ہے۔ یہ بہت بڑا علاقہ جو ہے صحرائی علاقہ، اس کو الربع الخالی کہا جاتا ہے، اور گویا کہ الربع الخالی کا مطلب ہے 1/4 حصہ جو ہے گویا کہ وہ صحرا پر مشتمل ہے، اور اخیر کا جو حصہ ہے عمان اور عرب امارات جہاں واقع ہیں، اس کو عروس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جزیرۃ العرب کا کچھ طبعی جغرافیہ تھا آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب جو ہے گویا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا 4 بڑی کتابوں کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ جو علاقہ ہے والتین والزیتون وطور سینین، یہاں تورات، زبور اور انجیل نازل ہوئی۔ طور وادی سینا یہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے تھے، اور مصر سے گویا کہ اپنی قوم کو یہاں لے کر آئے تھے۔ اس سمندر کے اندر یہ نہر خلیج سوئز ہے، اس کے اندر جو ہے گویا کہ وہ فرعون کا لشکر غرق ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہاں صحرائے سینا میں 40 سال تک وادی تی میں جو بنی اسرائیل تھی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو جہاد کا حکم دیتے رہے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے رہے، اور اسی علاقے میں 40 سال تک گویا کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے وہ۔ اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جہاد کا مطالبہ کیا، انہوں نے آگے سے کہا کہ انت وربک فقاتلا، کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو۔ لہٰذا اس علاقے میں گویا کہ یہ جو ارد گرد علاقہ ہے، یہاں 3 بڑی کتابیں نازل ہوئی ہے، اور یہ جو مکہ مکرمہ ہے وہ تو وہذا البلد الامین، اور اس بلد امین کی قسم، یہاں جو میں نے لاٹھی رکھی ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہاں حجاز، یہ پورا علاقہ حجاز کہلاتا ہے، مدینہ منورہ، تو اس پورے علاقے کو حجاز کہا جاتا ہے۔ اور یہاں گویا کہ قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے 23 سالوں میں، گویا کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تقریباً ہزاروں مرتبہ جو ہے وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور قرآن کا نزول جو ہے وہ اس خطے میں ہوا ہے، اس کو حجاز کہا جاتا ہے، اور قرآن مقدس نے اس کو وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس بلد امین کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ تو یہ جزیرۃ العرب کا مختصر جغرافیہ تھا آپ کے سامنے، طبعی اور سیاسی جغرافیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے اطراف کے علاقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان علاقوں میں، یہ جو شام، اردن، مصر، یہ جو علاقے تھے، یہاں جو ہے عظیم بازنطینی سلطنت قائم تھی، اور اس علاقے میں یہ جو ایران کا علاقہ ہے، ساسانی فارسی سلطنت قائم تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گوئے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں ان دو عظیم ترین سلطنتوں سے ٹکرائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دو عظیم ترین سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہوئی، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پوری فرمایا، اور حضرت صحابہ کرام کے کرامات کو جو ہے گویا کہ پورا فرمایا۔ تو یہ جزیرۃ العرب کا مختصر جغرافیہ تھا۔ السلام علیکم۔